السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، وقال اللہ تبارک وتعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، اگر آج ہم اپنے عام تعلیمی اداروں میں کبھی سوال کریں طلبہ و طالبات سے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو بڑے عجیب عجیب جوابات سامنے آتے ہیں۔ کراچی کی یونیورسٹی میں میں پڑھا رہا تھا اسلامک اسٹڈیز، آج سے کوئی 12 سال پرانی بات ہے۔ تو پہلا دن تھا یونیورسٹی کا، اور سلام دعا کے بعد پہلا ہی سوال میں نے یہ رکھ دیا کہ بیٹا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو کیونکہ وہ BBA کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ایک جواب آیا کہ مجھے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا CFO بننا ہے، یا CEO بننا ہے، یا اپنے والد کے بزنس کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو سر مولوی ہیں اور سر نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو جواب تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ تو 5 جوابات کے بعد جواب آنا شروع ہو گیا، سر ہمیں ایک اچھا امتی بننا ہے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو پھر میں نے انٹرپٹ کیا، میں نے کہا بیٹا مجھے دیکھ کر جواب مت دو، اپنا جواب بتاؤ، اندر سے کیا ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے میں، بلکہ اس دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ زندگی کا مقصد ہی ہمیں کلیئر نہیں، اور اللہ کیونکہ ہمارا خالق ہے، اس کو خوب ہماری لمیٹیشنز کا پتہ ہے۔ وہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا؟ اور وہ ہماری کمزوریوں سے بھی وابستہ ہے، کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ اس نے زمین پر ہمیں بھیجا، کچھ اٹریکشن بھی زمین کے اندر اس نے رکھی ہے، اسی میں میرا اور آپ کا امتحان اور ٹیسٹ بھی ہے۔ البتہ یہ مقصد کہ جو زندگی کا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا، اپنی کتابیں بندوں کے لیے نازل فرمائیں، جو سلسلہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اور ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس کے معنی بغیر گزارا نہیں، اس کے معنی بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ میں نے بہت سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا، میں اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یونیورسٹی کا ماحول ہے، تو ابھی آگے کیریئر بھی پرسو کرنا ہے، کوالیفیکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی جانا ہے، بالکل کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سوچیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور بہت سے ہمارے سامنے دنیا سے جا چکے ہیں، اور جانے کے لیے کوئی 60 سال 50 سال کی عمر کی شرط نہیں۔ ایک بچے کا جنازہ پڑا ہے، ہمارے خاندان کا تھا، وہ 3 سانس لینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جی، تو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کشمیر جانا چاہتے ہیں، جی، اور جنت۔ دیکھا، مجھے دیکھ کے جواب دینا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی، اور پرسوں ایک جگہ ہم کراچی میں ایک یونیورسٹی میں بڑے اچھے اہلین موجود تھے، تو بڑا اچھا ایک انالیسز آیا کہ ایک انالیسز کیا گیا بھائی کہ لوگوں کو دیکھیں نا کہ سیٹسفیکشن لیول ہے کہ نہیں ہے، سکون ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک انالیسز شروع کیا کہ چلو وہ لوگ جو $30,000 پر منتھ کماتے ہیں، ان سے جا کے سروے کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی زندگی کیسی، تو بڑا شکوہ، شکایت، پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان سے پوچھا اچھا آپ $30,000 پر منتھ کماتے ہو، کتنا ہو تو زندگی میں سکون آ جائے گا؟ کہا $50,000 پر منتھ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو سروے کرنے والی ٹیم تھی، انہوں نے کہا بھائی 50 کا تکلف نہیں کرتے سر، لاکھ تک ہی چلے جاتے ہیں۔ تو $1,00,000 پر منتھ، مذاق ہے بھائی؟ ڈالر کتنے کا چل رہا ہے؟ 100؟ اچھا جی۔ تو $1,00,000 پر منتھ والوں سے پوچھا تو کہا کہ سیٹسفیکشن، کہا نہیں بھائی بڑا مسئلہ ہے، بڑی مشکلات ہیں، بڑے ایشوز ہیں۔ اچھا بھائی کتنا ہو کہ آپ کو
سیٹسفیکشن لیول مل جائے گا, ہیپینس مل جائے گی. کہ $2 لاکھ پر منتھ ہونے چاہیے. تو انہوں نے بیچاروں نے پھر اپنا اور بڑھا دیا کہ اب 2.5 لاکھ والوں کو کیا پوچھا, چلو 3 لاکھ والوں کو جا کے پوچھو. جب 3 لاکھ والوں کو جا کر پوچھا تو ہاں, اب مجھے یاد آیا کہ میں پچھلی بات کیا کر رہا تھا, یاد آئی. تو 3 سانس ایک بچے نے لی, اس کا انتقال ہو گیا. یہ کسی اور حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. 3 دن ایک بچے کا انتقال, اس کا بھی جنازہ پڑھایا. اور 1.5 برس کی ایک بچی ہمارے اپنے خاندان کی تھی, اس کا بھی جنازہ پڑھایا. تو ضروری کہ 40 50 60 پورے ہوں تو پھر اس کے بعد ہی اسرائیل علیہ السلام مجھے اور آپ کو لینے کو آئیں. تو ایک بہت بڑا سوال جو کہ نوجوانوں کے درمیان کرنا ذرا فیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیا ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ یس, نو والے بھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بس یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ڈراتے بہت ہیں. نہیں ڈراتے؟ ہاں, کم سے کم جو قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا نا انشاءاللہ تعالی, کم از کم سمجھ کر قرآن جو پڑھ رہا ہوگا نا, وہ مولویوں کو بھول جائے گا. اللہ رب العالمین نے اتنا ڈرایا بھی ہے, قرآن اتنا ڈرایا بھی ہے. اور دو کہ قرآن کا مزاج یہ ہے, وہ بشارت بھی دیتا ہے اور انذار بھی کرتا ہے, گڈ نیوز بھی سناتا ہے اور وہ وار بھی کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن ایک مزاج بناتا ہے بندے کا کہ اس میں خوف بھی رہے اور اس میں امید کا پہلو بھی سامنے رہے. یہی وہ بات ہے جو امام الانبیاء نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 سانس والا بچہ, 3 دن والا بچہ, 1.5 برس کی بچی, ایک 21 برس کا ہمارا نوجوان تھا, اس کا بھی انتقال ہوا, جنازہ ہم نے پڑھا اس کا. آپ کی میری کوئی شیورٹی ہے نہیں, تو سوچئے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے کہاں جانا ہے. تو جواب آ رہا تھا سر میں جنت میں جانا ہے. ایک صاحب سے پوچھا, اللہ کرے کہ ہماری فیملیز کا بھی ویژن یہی ہو. ایک صاحب سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا سوچا ہے. آدمی سوچتا ہے نا, چھوٹا فلیٹ ہے تو کل بڑا ہو جانا چاہیے, بڑا فلیٹ ہے تو کل بنگلہ ہو جانا چاہیے, فیصلہ آباد ہے تو کہیں اور موو شاید کرنا ہوگا, اسلام آباد موو کرنا ہوگا, اینڈ سو آن. ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. ایک صاحب سے پوچھا فیملی کے لیے کیا سوچا ہے. کہا قرآن کی 2 آیتیں, سورہ فجر کی آخری 2 آیتیں. کل اللہ یہ اعلان فرما دے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ریئل لائف واقعہ ہے. کہا میں نے گھر والوں کے لیے سوچا ہے کہ اللہ کل یہ اعلان فرما دے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت. اس سے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو, اگر قبر نصیب ہوگی تو 6 فٹ کی ہوگی. بھائی گئے وقتوں کی نظم ہے, سب ٹھاٹ پارا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بن جا رہا. پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں سلیبس کے اندر, یہ گئے وقتوں کی بات ہو گئی. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, وہ بھی تب جب قبر میسر آ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آئیے جی موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے قرآن, صاحب قرآن اور ہم. ٹھیک ہے جی, 6 سوالات نوٹ کیجئے گا قرآن کے تعلق سے, اور بعد میں بھی سوچئے گا, ابھی بھی تھوڑا سوچئے گا. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے, بلکہ اپنے آپ سے اور آپ سے پھر اس کے بعد, میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ خود سے قرآن کی تلاوت اپنے لیے کب کی تھی؟ جواب مت دیجیے گا, سوچیے گا صرف. میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ اپنے لیے خود سے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ یہ اس لیے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور ایزی وے آؤٹ آ گیا نا. جیسے ایک وہ چین ہے, وہ کہتی ہے ڈونٹ کوک. کچھ یاد آیا کسی کا؟ بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے, خواہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ. ڈونٹ کوک, یہ ہماری روایات پر ہتھوڑے پڑھنے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا. خیر, تو اب ایزی وے آؤٹ یہ کہ معاف کیجئے گا ذرا تلخ بات نہ ہو جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن شریف پڑھ کے رکھ دیے ہیں. میں کیونکہ اکاؤنٹس کی فیلڈ سے تو ذرا وہاں کی ایک ٹرمنالوجی آ جائے گی. ہم نے کچھ قرآن شریف پڑھ کے پری پیڈ کی انٹری لگا دی. آپ بتائیے آپ کو کتنے چاہیے مرحومین کے لیے؟ 1 چاہیے تو 1000 روپے دے دیں, 2 چاہیے تو 2000 روپے دے دیں, 5 چاہیے تو 4000 روپے کا پیکج ہے. آپ ہم سے لیجئے اور بخش دیجئے اپنے مرحومین کے لیے. اللہ اکبر, اتنا تکلف بھی اب نہیں کر رہے کہ خود مرحومین کے لیے تلاوت ہو جائے. میں تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں میں نے, آپ نے, ہم نے اپنے لیے قرآن کی تلاوت کب آخری مرتبہ کی تھی؟ پہلا سوال. اور یاد رکھیے گا, قرآن از ناٹ اے ڈیڈ بک معاذ اللہ. قرآن از ناٹ فار دا ڈیڈ پیپل, اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں, فیہ ذکرکم,
اس میں تمہارا شرف، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پہلا سوال، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ اپنے لیے خود سے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ دوسرا سوال، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل خود سے اپنے لیے کب کی تھی؟ گو کہ ہم قائل ہیں جب ہم تلاوت کریں اللہ خوش ہوتا ہے، جب ہم تلاوت کریں اللہ سے دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی کریں، زندوں کے لیے بھی کریں، اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ، ہم قائل ہیں اس کے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں نے خود سے اپنے لیے آخری مرتبہ زندگی میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کب کی تھی؟ ممکن ہے جواب آئے گا رمضان شریف میں، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ ویسے نوٹ کیجئے گا، علمی محافل میں تو خیر ترجمہ ہی پڑھا جائے گا، صحیح لفظ ترجمہ ہے، ہم ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ خیر، آپ نے اور میں نے، بلکہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ خود سے کب پڑھا تھا؟ یہ چلیے آج کل آڈیو ویڈیو کی سہولیات اویلیبل ہے، سنا تھا، آخری مرتبہ کب ایسا ہوا تھا؟ چوتھا سوال ہے، میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں اس کائنات کی عظیم ترین کتاب کو ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ پانچواں سوال، قرآن کا ٹرانسلیشن، اول تو ٹرانسلیشن قرآن کا ممکن نہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ تو ہم ترجمانی کرتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ یہ مفہوم قرآن ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیے اگر مرزا اسد اللہ غالب کو میں شیکسپیئر کے لیول کی انگریزی میں ترجمہ کر دوں تو غالب بچے گا؟ اصل غالب بچے گا اس میں؟ شیکسپیئر کو میں غالب کے لیول کی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو اصل شیکسپیئر بچے گا اس میں؟ ارے انسان کا کلام دوسرے انسان کی زبان یا دوسری زبان میں جا رہا ہے تو نہیں بچتا، تو رحمان کا کلام، تو قرآن کا جو اصل لطف ہے وہ تو عربی میں ہے، ہم بہت مس کرتے ہیں اس کو، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ لیکن عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ اول تو ممکن ہی ترجمانی ہے، لیکن ترجمہ کافی نہیں ہے، ترجمانی کافی نہیں، قرآن کی تشریح کی، ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، جو خود امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی ذمہ داری قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو پانچواں سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن حکیم کو تشریح کے ساتھ کب کھولا تھا؟ تشریح کہیں، تفسیر کہیں، ایکسپلینیشن کہیں، کامنٹری کہیں، کب لاسٹ ٹائم کھولا تھا؟ یا کہیں آڈیو ویڈیو میں سنا ہو؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن حکیم کو تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ ہم نے اپنی ایجوکیشن لائف میں، اکیڈیمک لائف میں اردو میں نمبرز حاصل کرنے کے لیے اپنے شعراء کے اشعار کے رٹے بھی لگائے تھے، ان کی تشریحات کے رٹے لگائے تھے۔ Am I right or wrong? Just to get a numbers نا، اور کیا؟ What about the book of Allah سبحانہ وتعالی؟ آخری مرتبہ میں نے اور آپ نے قرآن حکیم کو تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ 6 سوال ہو گئے۔ نمبر 1 کب کھولا تھا؟ نمبر 2 کب مکمل کیا تھا تلاوت؟ تیسرا سوال کب ترجمے کے ساتھ کھولا تھا؟ نمبر 4 کب ترجمے کے ساتھ مکمل کیا تھا؟ پانچواں چھٹا سوال کب تشریح کے ساتھ کھولا تھا اور کب آخری مرتبہ تشریح کے ساتھ مکمل کیا تھا؟ جارج برنارڈ شاہ نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس پہ ایک تباہی بھی مچی۔ اس نے کہا کہ when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world۔ جب میں قرآن پڑھتا اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ مگر اس کے بعد کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ وہ ہمارے لیے تھا شاید، but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world۔ جب میں قرآن مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان سے بدترین کوئی قوم نہیں۔ میرا اور آپ کا رب کیا چاہتا ہے؟ نماز تو فرض ہے نا، لیکن کسی آپ کو رات کے ٹاک شو میں نماز پہ ڈیبیٹ نہیں ملے گی۔ آپ سوچئے میں کن چکروں میں لگایا ہوا ہے۔ ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ بچپن سے بتائے، پہلا سوال قیامت کے دن کس بارے میں؟ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قبر کے 3 سوالات یاد ہیں؟ یاد ہوں گے۔ حشر کے دن 5 سوالات ہیں، زندگی، جوانی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج تک کسی ٹاک شو میں آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ کوئی ہیڈ لائن نیوز دیکھی؟ کوئی اخبار میں کبھی آپ نے پڑھا؟ کوئی اسمارٹ فون کے اوپر کبھی اپڈیٹس میں کہیں دیکھا؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟
کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کل پوچھنے کہ تمہارا پلاٹ کہاں تھا کہاں نہیں تھا، اللہ نے پوچھنے کہ اتنے مرلے کے پلاٹ میں تھے، گھر میں تھے، اتنے میں تھے، اللہ نے پوچھنا کہ کیا تم نے اتنا ہائیسٹ لیول کا فلاں اچیومنٹ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بات کی بات ہے، اللہ تو پہلے یہ سوالات کرے گا جی۔ اور ہم سے کوئی پوچھے دنیا کی بہترین کتاب کون سی؟ بولے 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 جی، دنیا کی بہترین کتاب قرآن۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ نجات کہاں سے ملے گی؟ ٹیری جونز نے معاذ اللہ امریکہ میں قرآن حکیم کے نسخوں کو معاذ اللہ نظر آتش کرنے کی جسارت کی تھی، اور خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ آتا تو میں تو گردن اڑا دیتا اس کی، اور شاید آپ بھی یہی کرتے، مگر وہ ظالم تو تھا، گستاخ، وہ تو ہو گیا۔ ہم تو ماننے والے، ہم تو عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، قرآن کو چومنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے۔ پہلے ہوتا تھا بیٹیوں کو قرآن کے نسخے میں رخصت کرتے تھے، اب شاید یہ تکلف بھی ختم ہو گیا ہے۔ Are we really Muslims؟ آپ کا میرا رب چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی یہاں پہ، کہاں گیا وہ جی؟ ہاں، اس بچے کو بھی سورہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ خوش رکھے، اس بچے کو بھی اگر ہم نماز میں کھڑا کریں گے تو سورہ فاتحہ سکھائیں گے نا، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ کوثر سکھا دیں گے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور 80 برس کا بزرگ بھی نماز میں کھڑا ہوگا، قرآن، پاکستانی ہو، امریکن ہو، آسٹریلین، افغان، سعودی ہو، قرآن، عالم دین ہو، مجھ جیسا مسلمان ہو، قرآن، مالدار ہو، غریب ہو، قرآن، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، قرآن، فجر قرآن، ظہر قرآن، عصر قرآن، مغرب قرآن، عشاء قرآن۔ اللہ اتنا قرآن 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 چاہتا ہے، اور آج جا کے مسجدوں میں دیکھ لیں کہ مسجد میں قرآن کے نسخوں پر کتنی مٹی پڑی ہے، گھروں میں قرآن کے نسخوں پر کتنی مٹی پڑی۔ ہم نے کتنے سال لگا دی، ہم بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے، 16 گھنٹے کی پڑھائی، میڈیکل والے 18 گھنٹے کی پڑھائی کریں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا۔ 10 کتابوں اور 12 سبجیکٹس یا 8 سبجیکٹس کا بوجھ اٹھانے والوں سے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے میری کتاب کو تھاما کہ نہیں تھاما، نہیں پوچھے گا اللہ۔ ماں باپ کا بھی قصور ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی کوشش نہیں کی، ان حکمرانوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے نظام تعلیم قرآن کو رائج کرنے کی کوشش نہ کی، مانا اس بات کو۔ لیکن آج میں جس جنریشن سے بات کر رہا ہوں، ان کو تو اللہ نے بڑے آپشنز دیے ہوئے، بڑی اپارچونٹیز دی ہوئی، فنگر ٹپس پر۔ ایک آپ اسمارٹ فون لیجئے، ایک آپ اینڈرائڈ بیس فون لیجئے، اور ایک سمپل اپلیکیشن ڈھائی 25-50 جتنی تفسیریں چاہیے اویلیبل، آڈیو میں اویلیبل، ویڈیو میں اویلیبل، انسٹیٹیوٹس اویلیبل، اور دنیا کی بہترین کتاب، دنیا کی بہترین تعلیم قرآن کی ہے کہ نہیں؟ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ سر وہ بات یہ کہ مارکیٹ ورتھ نہیں ہے اس کی، مارکیٹ ورتھ نہیں ہے اس کی، سب کو پتا ہے۔ انتہائی ادب سے اسلامیات پڑھانے والوں کی سیلری یا ریمونریشن سب سے کم ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والوں کا سب سے کم ہوتا ہے، ایکیڈیمکس کے اندر سب سے کم کلاسز اسلامک اسٹڈیز کی ہوتی ہیں، قرآن کی ہوتی ہیں، اور جب ہارڈ ٹائمز آتے ہیں اگلے سبجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے تو سنیچنگ کون سے سبجیکٹس کی ہوتی ہے؟ اسلامیات کی کلاسز کی۔ آئی نو دیٹ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ اور مجھے اجازت دیجئے، اگر پروفیشن کسی چیز کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشن، جہاں ہم جان لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لوگ اپنے گھر نہیں جاتے، لائبریریز میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگ 18 گھنٹے پڑھائیاں کرتے ہیں، شادیاں نہیں اٹینڈ کرتے اپنے خاندان کی، ایون سو کرکٹ کے میچز کو چھوڑ دیتے جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں مجھے یہ پڑھائی کرنی، مجھے کوالیفیکیشن لینی ہے۔ اگر پروفیشن کسی چیز کا نام ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، مجھے بتائیے 40 سال کی عمر میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کا نزول شروع ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ کی ساری محنتیں کہاں لگی؟ قرآن کے ساتھ، رب سے قرآن لینا، بندوں کو پہنچانا، اور اس قرآن کا عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو اس سے بڑی کوئی کوالیفیکیشن، اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ، اس سے بڑا کوئی آنر ہو سکتا ہے؟
کہ آپ کی میری نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. آپ بنے ڈاکٹرز، اچھے ڈاکٹرز بنے، آپ بنے انجینئرز، اچھے انجینئرز بنے، کوئی ایشو نہیں. لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان انجینئر، اور اجازت دیجیے ایک امتی ڈاکٹر، ایک امتی انجینئر، ایک امتی فیکلٹی ممبر، ایک امتی مینٹور، ایک امتی ٹرینر، گنتے چلے جائیے، دنیا بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی. اور اللہ نے یہ کتاب رسم کے طور پر نہیں دی تھی، صرف برکت کے لیے نہیں دی تھی. برکت بھی ملے گی، خدا کی قسم ہم قائل ہیں، اس کو چومنے سے بھی برکت ملے گی، اس کو دیکھنے سے بھی برکت ملے گی، اس کو سینے سے لگانے سے بھی برکت ملے گی، ہم قائل ہیں. بٹ قرآن is not just a book of blessing اور برکت. قرآن is book of guidance. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت. یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. یہ اس قرآن کا پرائمری آبجیکٹو. کوشش کریں، یقیناً آپ کرتے ہوں گے. مجھے خوشی ہے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی اور میری معلومات میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی سینئر ترین فیکلٹی ممبرز اور تمام ممبرز کے لیے، تمام اسٹاف ممبرز کے لیے نصاب قرآنی کا سلسلہ، قرآنی سیشنز کا سلسلہ، یہ مبارکباد کی بات ہے، یعنی لائق تحسین بات ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ چیز ہمارے طلباء و طالبات میں بھی انکلکیٹ ہو رہی ہوگی. اور خدا کی قسم، اللہ کے رسول خود فرما کے گئے نا، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب کو. جب تک تھامے رہو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی تم گمراہ ہوگے. ایک اور اینگل سے سوچیے کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بہت مسلمز ہیں. شاید ہمیں اپنے اس اسلام اور اس ایمان کی ورث کا، دولت کا اندازہ نہیں ہوتا. اس غیر مسلم، ریورٹڈ مسلم رادر، اس سے پوچھئے جس نے اپنے ایمان کی کاسٹ کو پے کیا ہے. اور آپ خدا کی قسم دیکھیے ریورٹڈ مسلمز کی 95% پلس میجورٹی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اسلام کی طرف آئے ہیں. That's why they are 1000 times better Muslims than us. ہم سے 1000 گنا بہتر ہیں. تو جو اللہ ان کو قرآن کی طرف آنے کے نتیجے میں اتنا بہترین مسلمان بنا سکتا ہے، جن کو دیکھ کے ہمیں رشک آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو ہم وہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، جن کو ڈے ون سے کلمہ مل گیا، اذان مل گئی، اقامت مل گئی، کلمہ مل گیا، ہم تھوڑی سی ہمت پکڑیں گے تو کیا اللہ ہماری زندگی نہیں بدل دے گا؟ مزید ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ جائے گی؟ اللہ نے کس رات میں قرآن دیا؟ قدر کی رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا. ایک بڑی خوبصورت ترجمانی یہ کی گئی اس کی کہ رب العالمین نے تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں یہ تقدیروں کو بدل دینے والا کلام عطا کیا. اور وہ صحرا نشین، وہ صحرا میں رہنے والے کہ جن کو اس وقت کی دنیا اجڑ کہتی تھی معاذ اللہ، جاہل کہتی تھی معاذ اللہ، سویلائزیشن سے دور کہتی تھی معاذ اللہ، جبکہ دو بڑی امپائرز، پرشین امپائر، فارس کی حکومت اور روم کی حکومت موجود تھی. جب ان کے درمیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے درمیان میں قرآن حکیم کی دعوت امام الانبیاء نے پیش کی ہے، اور پھر حضور کا اپنا چلتا پھرتا پورا مجسم قرآن نمونہ وہاں پر موجود ہے، تو انہی لوگوں کے قدموں میں اللہ نے دنیا کی امامت کو ڈال دیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت لوگوں کو عروج عطا کرے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اسی لیے اقبال نے بھی مرثیے میں کہا تھا نا، اور تجویز بھی کیا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اب میں آپ کی موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے چند احادیث سے چند جملے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرنا اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ترمذی شریف کی روایت. بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں تو اجر ملتا ہے، کوئی شک نہیں. حدیث میں ذکر آیا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. 3 حروف اگر پڑھ لیے تو 10 نیکیاں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ابن ماجہ کی حدیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے. حسد تو حرام ہے نا،
بہت ہو رہا ہے بھائی آج کل. اور لوگ کہتے ہیں دنیا نے بڑی ترقی کر لی. عجیب بات ہے, آدم کے 2 بیٹوں کا پھڈا کیا ہوا تھا, یاد ہے نا؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کیا ہوا تھا, اور بھائی نے اس بھائی کو کیا کر دیا تھا, قتل کر دیا. کس نے کیا تھا قتل؟ قابیل نے. وہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو قوف سے قتل اور قوف سے قابیل, تو یاد رہے گا انشاءاللہ. جی, اور لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی, آج تک حسد کر رہے ہیں, حسد کے مارے جلتے ہیں. معاف کیجئے گا, اس کے مارکس زیادہ کیوں آ گئے؟ پوزیشن تو میری آنی تھی, سر نے اس کو نواز تو نہیں دیا, اس سر کی گڈ بکس کے اندر, تو میں بیڈ بکس میں ہوں کیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے. خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے بھائی. ہاں اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے ہمیں. تو حسد تو حرام ہے. ایک ہوتا رشک, حسد میں بندہ جلتا ہے نا کسی کے پاس کچھ دیکھ کر. رشک میں کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, کاش میرے پاس بھی ہو, کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہ بھی حضور نے فرمایا 2 پہ ہے. ایسے نہیں کہ کسی کی بلیک قسم کے, میں گاڑی کا نام نہیں لے رہا, زبردست چمکیلی گاڑی جا رہی, بھائی میں جل نہیں رہی, بس میرے پاس بھی تو کتنی اچھی بات ہے نہ. کسی کا بہت بڑا گھر دیکھا, ٹھیک ہے, میں جل نہیں رہا, بس میرے پاس بھی تو کیا اچھی بات ہے نہ. حضور نے فرمایا 2 پر رشک جائز ہے. ایک جس کو اللہ نے قرآن دیا اور دن رات وہ قرآن کے ساتھ لگا رہتا, اس کے سیکھنے میں, سکھانے میں, خدمت میں دن رات لگا رہتا. اور دوسرا کون؟ جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. رشک کرنا ہے تو اس پر کرو. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے اللہ کی شان کریم ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بہقی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ قرآن میں مشغول رہا نا, پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, عمل کر رہا ہے, کچھ بھی اسٹڈی کر رہا ہے, اس کی ریسرچ کر رہا ہے, پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, جو بندہ قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا, اللہ اس بندے کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا. اور یہ پلے سے باندھ لیں, اتنا بڑا فارمولا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے معاملات کو اپنے ذمے لے لے, آپ رب کی کتاب کو اپنے ذمے لے لیں بس. اور پھر خدا کی قسم آپ دیکھیے کہ آپ کی میری زندگی میں برکت کیسے آتی اور اللہ کہاں کہاں سے مدد فرماتا ہے. یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں, یہ کرنے والا ہے. ہمارے اکثر وظیفے پڑھنے والے ہیں, لیکن قرآن کرنے والا وظیفہ بتاتا ہے. ابھی ہمارے بزرگ بتا رہے تھے, سورہ طلاق کی آیت کا حوالہ دے رہے تھے, یہاں آنے سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, گناہ کو چھوڑے, خوف خدا دل میں رکھے, گناہ کو چھوڑے, اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں اسی بہقی شریف کی روایت میں ہے, حضور نے فرمایا اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. دن رات سوشل میڈیا, دن رات ٹاک شوز, دن رات پالیٹکس, دن رات اس کی بات اس کی بات, یہ سب مخلوق ہے بھائی. اور قرآن اللہ کا خالق کا کلام ہے, اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا مخلوق پر. ٹھیک ہے, اب 3 باتیں یا 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس قرآن کے تعلق سے, پھر اگلے حصے کی طرف چلیں گے. موضوع 2-3 کام شروع کر دیں, انتظار نہ کریں میں نے کل سے قرآن کھولنا ہے, مجھے آج سے قرآن کھولنا ہے. اور انتظار نہ کریں کہ ظہر کی نماز کے وقت دیکھیں گے, گھر جا کے دیکھیں گے. نہ نہ نہ, جب اس ہال سے آپ باہر نکلیں, آڈیٹوریم سے آپ باہر نکلیں, جس کو چند آیتیں یاد ہیں نکلتے ہی پڑھ لیجیے گا. ابھی تو بات سن رہے نا, یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. انتظار نہ کریں کہ میں نے گھر جا کے قرآن کھولنا ہے, کل کھولنا ہے. ایک کام. دوسرا کام, اپنے گرد و پیش میں دیکھیں, قرآن کی اگر کہیں مجلس ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, درس قرآن, فزیکلی درس قرآن, خواتین کے بھی حلقے ہوتے ہیں, حضرات کے بھی ہوتے ہیں, چیک کیجئے, اپنے آپ کو فزیکلی جوڑیے وہاں پر. مجھے پتا ہے کہ اسمارٹ فون پہ سب کچھ اویلیبل ہے, دنیا کے بہترین اسکالرز اویلیبل ہیں, لیکن سچی بات ہے پہلے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر ٹیک لگاتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں, ریموٹ ہاتھ میں رہ جاتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ بولتا رہتا ہے اور اگلا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ فزیکلی اپنے آپ کو قرآن کے کسی حلقے سے, کسی مجلس سے جوڑنے کی کوشش کریں, چاہے وہ ورکنگ ڈیز میں ہو یا ویک ڈیز پر ہو. کم از کم فزیکلی اگر ہوگا تو ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تیسری بات یہ ہے
کوئی قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح تفسیر اگر پڑھنے کا سلسلہ ہے، شوق ہے تو اس کی طرف جائیے، سننے کا اہتمام ہو سکتا ہے تو سننے کی طرف جائیے. یہ آپ کا اپنا ایک پرسنل ہونا چاہیے. میں 3 آیتیں 5 آیتیں روزانہ اللہ کے کلام کی سمجھ کر پڑھوں گی. یہ مجھے اپنا پرسنل نصاب قرآن حکیم کا بنانا ہے. پھر آگے اور ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 باتیں آخر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لکھ لیے یا میں آپ لوگوں کے حافظے پر اعتماد کر لوں؟ جی میں نے آپ کو مشکل میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا یہ 3 باتیں، میں بھول جاؤں گا میرا خیال ہے. آپ لوگ اچھے ہیں، آپ کا حافظہ مجھ سے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. میں نے آپ سے آخر میں پوچھنا ہے اس کے بارے میں. اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ. ماہ ربیع الاول بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے ماں باپ کے ہم پر احسانات ہیں، مگر ہمارے ماں باپ کی عزت اگر ہمیں بتائی تو ہمارے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مغرب کی ماں ہے، برطانیہ کی ماں ہے، جو یہ کہتی ہے کہ میں دنیا کی بڑی خوش قسمت ترین ماں ہوں. بھائی کیسے؟ اولڈ ہاؤس میں رہ رہی ہے. اللہ اکبر. اولڈ ہومز نہیں کہنا چاہیے. ہاؤس میں اور ہوم میں فرق ہوتا ہے. مکان اور گھر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ کہتی بڑی خوش، بلکہ ہوا یہ، ہاں یہ تو ریئل لائف واقعہ ہے. ہوا یہ کہ کراچی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر، ان کے ایک اور دوست ڈاکٹر، وہ نیو یارک میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا اولڈ ہاؤس بنایا تھا. تو یہ صاحب کراچی سے ان کو ملنے کے لیے گئے. کہا اچھا یار ایک اچھا کام میں نے شروع کیا. اچھا کام انورٹڈ کاما میں نے شروع کیا. آؤ ذرا وہاں دیکھو، وہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں اور ان کے بچے اچھی پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کی اچھی رکھوالی کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے. خیر تو بہت بڑا رقبہ تھا اس پہ، وہ بہت بڑا اولڈ ہاؤس بنا ہوا تھا. تو ان جو نیو یارک کے ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کو دکھانا شروع کیا اور ایک کمرہ دکھایا، دوسرا، تیسرا. تو ایک کمرے میں دیکھا ایک بڑھیا جو ہے وہ تیار ہو رہی. اندازہ کریں بڑھیا بھی تیار ہو رہی تھی. سمجھ آ رہی؟ چلے ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو رسپانس نہیں دے رہے. سب کو سمجھ آ گیا میرے خیال سے؟ جزاکم اللہ خیر. مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات آپ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے پہلے بھائی سے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا آپ ذرا اجازت دیجیے کہ میں اس انوائرمنٹ کے مطابق بات کر سکوں. ظاہری بات ہے یہ انداز ہر جگہ نہیں ہو سکتا. خیر تو یہاں بھی پازیٹیو بات نکلے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. تو وہ بڑھیا تیار ہو رہی ہے، دیکھتے ہوئے نکل گئے. جب 70-80 کمرے اچھا خاصا دیکھ کر واپس آئے، پھر وہاں سے گزر ہوا، نگاہ پڑ گئی، دروازہ کھلا، وہ بڑھیا تیار ہو رہی. تو کہا بھائی کیا چکر ہے، یہ بڑھیا اس عمر میں کس کے لیے تیار ہو رہی؟ اب سنیے، اس نے کہا کہ آج اس کا بیٹا 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر کسی دوسرے شہر سے آئے گا اور رات کا ڈنر اس کے ساتھ کرے گا. یہ اس عورت کی پورے سال کی عید ہے، اس لیے خوش ہے، تیار ہو رہی، خوشی نہیں. اور قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کہتے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تمہارے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ ماں کتنا مس کرتی ہوگی یہ جو بوڑھی بیچاری. اور ایک ہماری مائیں ہیں کہ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر نکلتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، حیات ہیں تو اللہ ہمیں مزید توفیق دے، انتقال کر گئی تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جی یہ تو جب آپ لوگ صاحب اولاد ہوں گے، ینگسٹرز کی بات کرو، تب آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی نہیں اندازہ ہوگا. مجھے بھی اپنے ماں باپ کی قدر بہرحال جب میں خود صاحب اولاد ہوا تب زیادہ ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم حضور کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم جب خود اس ایج پہ پہنچیں گے اور تب ہمیں احساس ہوگا، تب ماں باپ کی، استغفر اللہ، نہیں، رائٹ ناؤ. اور کیا فرمایا کہ ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، شفقت سے، محبت سے کیا ملتا ہے؟ حج کا اجر ملتا ہے. یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں، دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ مجھے بتائیے، یہاں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کل یہ ماں بنیں گی، اس ماں کو اللہ کے رسول نے کتنا اونچا رتبہ دیا جی. ہارورڈ کی یونیورسٹی میں ایک صاحب نے کلپ شیئر کیا، بڑا زبردست، اور کیونکہ وہ ہمارے دروس کے حلقے میں ہمارے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. کہا شجاع بھائی ہم لوگ جو باتیں درس میں کرتے نا، وہ خدا کی قسم ہارورڈ کے اندر جو گریجویٹس ہوئے ان سے مختلف لوگوں نے آ کے خطاب کیا. یہ پکڑے خطاب ایک بندے کا کیا تھا جی، بات چیت یہ سب کچھ ہوا فلاں فلاں. آخر میں اس نے کہا اور تم لوگوں کو پتہ ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارے پیچھے کتنی محنت کی. جاؤ یہاں سے گریجویٹ ہو کر اور اپنی ماں سے جو ہے نا دعا لینا، جا کر اپنی ماں سے اپنے سر پہ ہاتھ پھروانا، اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا، اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا، کچھ سمجھ نہ لینا اپنے آپ کو. تم آج جو کچھ ہو تمہارے ماں باپ کا پیچھے رول ہے، اس کے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے. اور ہم وہ تھے جن کو سمجھ کر دنیا کو
سمجھانا تھا. خیر، بات چلی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے احسانات ہم پر حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دل کے کانوں سے ایک بات سنیے گا، کوئی رات نہ ہوتی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام اپنی امت کو یاد نہ رکھتے ہوں. کوئی رات ایسی نہ ہوتی کہ حضور نے امت کو یاد نہ کیا. ٹھیک ہے، اور ایک رات ایسی گزری حضور پر کہ پوری رات امت کو یاد کر کے حضور روئے، اور ایک آیت پر روئے قرآن کی. سورہ المائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن. اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں التجا کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تو جو چاہے کرے ان کے ساتھ، سب کو بھی جہنم میں ڈال دے تیرے اختیار. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کا تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، تو عزیز پورا اختیار رکھتا ہے، اور تو حکیم بھی ہے. اللہ کا تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر ہی ڈالے، تیرے یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا، حکمت سے خالی ہوگا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام التجا کریں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور. شفاعت کا بڑا خوبصورت، بڑا لطیف انداز ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا. اور ایک مرتبہ پوری رات اللہ کے رسول اس ایک آیت پر روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کا تو ان کو بخش دے تو تجھے پورا اختیار ہے بخش دینے کا، اور تو پوری حکمت والا بھی ہے. کوئی رات میرے اور آپ کے رسول کی نہیں گزری کہ جب انہوں نے مجھے اور آپ کو یاد نہ رکھا ہو. قیامت کا منظر قرآن کیسے کیسے ہولناک مناظر ہمارے سامنے رکھتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان دور بھاگے گا اس نے اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہہ دیں گے، نوح علیہ السلام قوم سے کہہ دیں گے، باقی انبیاء اپنی قوم سے کہہ دیں گے ہمارے پاس نہ ہو. ایک ذات صرف امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سجدے کی حالت میں ہوں، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. جتنا میرے اور آپ کے ماں باپ نے مجھے اور آپ کو یاد نہیں رکھا، میرے اور آپ کے رسول نے ہر رات میں مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے. جس دن ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھے گی، بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو، بھائی بہن کو بہن بھائی کو، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا. ایک ذات امام الانبیاء کی وہ حالت سجدہ میں اس امت کی شفاعت کی التجا اللہ کے حضور کر. بھائی ہم کتنا یاد رکھتے ہیں ان کو، ہم کتنا یاد رکھتے ہیں. آج اس امت کے بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہی. آج ہماری گفتگو، اخلاق، کردار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی. کون لوگ ہیں ہم؟ چھوٹے نہیں، بہت بڑے. پہلے نبی تھے، وہ تو سب سے بڑے. اب نبیوں کے بعد یہ امت ہے، جو وہ کام کرے تو سب سے بڑی امت ہوگی. اور اس امت کے پاس 8-8 گھنٹے اس میں برباد کرنے کے اسمارٹ فونز کے. خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 6-6 گھنٹے کا میچ لوگ اسکریچ پہ دیکھ کیسے لیتے ہیں. 3-3 گھنٹے کے، 4-4 گھنٹے کے ٹاک شوز. اور اب جو انٹرنیٹ پہ گیمز چل رہے ہیں، مجھے نام بھی نہیں پتا، میں معاف کیجئے گا ذرا کم علم اس بارے میں. کون سے چل رہے دیکھیں آپ لوگ، پتہ ہے نا واٹ از اینڈ ریزلٹ. اتنا ٹائم ہے اس امت کے پاس برباد کرنے کے. قرآن کے تعلق سے میں نے مرثیہ آپ کے سامنے رکھا. 99% ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ مکمل نہیں پڑھا. پوری دیانتداری سرچ کر رہا ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، میڈیا، مسجد، مدارس، اہل علم، علماء، سب سے بات کی، بالکل صحیح بات ہے کہتے ہیں. تو 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی 99% آبادی کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اور 6.5-7 ارب انسانوں نے کلمہ نہیں پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے کرنا ہے کام. چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے، بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے. تو خدا را آج تہیا کر لیں، ماہ ربیع الاول ہے نا،
ہمارے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب تو ہو، کوئی سیرت کی کتاب کا مطالعہ تو ہو۔ امت کی بیٹیاں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیں، وہ نمونہ بنیں گی امت کی بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیں، وہ امت کی عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نمونہ بنیں گی۔ باقی جنرلائز انداز سے سیرت کا مطالعہ ہو۔ ہم نے سیرت پڑھی ہے، ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں پڑھی، ہم نے نمبرز لینے کے لیے پڑھی تھی۔ آئیے آج اپنے پیارے رسول سے اپنے تعلق کو تازہ کرنے کے لیے ارادہ کریں کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور شعوری طور پر کریں، اور اس 23 برس کی زندگی کو سامنے رکھیں گے کہ ہاں، جہاں حضور نے ہمیں اخلاقیات کا بھی درس دیا اور حقوق العباد کا بھی درس دیا، جہاں حضور علیہ السلام نے نماز، زکوٰۃ اور روزہ حج کی تعلیم بھی دی ہے، جہاں حضور علیہ السلام نے معاملات زندگی کے اور پہلو بھی اجاگر کیے، اب دل سے سنیے گا، مگر جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے پیروں تلے کانٹے بھی برداشت کیے، جہاں امام الانبیاء علیہ السلام کے جسم اطہر پر کعبہ شریف کے پاس اونٹ کی پوری اوجڑی لا کر ڈالی گئی تھی، جہاں امام الانبیاء اپنے خاندان والوں کے ساتھ 3 برس تک شعب ابی طالب میں محصور یا مقید کیے گئے تھے، کنفائنڈ کیے گئے تھے، جہاں طائف کی گلیوں میں طائف والوں نے وہ کر ڈالا جو 10 برس مکے والوں نے نہیں کیا، جہاں اس کائنات کا مبارک ترین خون اللہ کی راہ میں بہا ہے طائف کی گلیوں میں۔ عجیب اور حساس جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ روک سکتا تھا، کیوں بہنے دیا؟ کل کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے بھئی ہم کیسے دین کا کام کریں، بڑے مشکل حالات ہیں، ہمارا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں سیرت میں ہجرت کی راتیں بھی، ہم تو عمرہ حج، اللہ ہم سب کو توفیق دے، بیت اللہ کی زیارت روتی آنکھوں سے کرتے ہوئے جاتے ہیں، یا روتے ہوئے جاتے اور زیارت کرتے ہیں، اور امام الانبیاء نے رب کے دین کے خاطر بیت اللہ شریف کو روتی آنکھوں سے چھوڑ دیا تھا۔ امام الانبیاء نے تلوار بھی اٹھائی تھی، بدر کا میدان بھی سجایا تھا، احد میں بھی آپ کا خون بہا تھا، 70 صحابہ کی لاشیں بھی دیکھے تھے۔ آج ہمیں آل یو کین ایٹ کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، کھا لے پی لے موج اڑانے کے سلوگنز دیے جاتے ہیں، اٹس مائی اسٹائل کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور خندق میں امام الانبیاء علیہ السلام خندق بھی کھودتے ہیں اور پیٹ پر پتھر بھی باندھتے ہیں۔ امت کی ماں کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، فاقوں کی بھی کیفیت آتی تھی۔ 259 صحابہ کے نذرانے جانوں کے حضور نے پیش کیے ہیں، تب قرآن کہتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، جس کے طفیل میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ تو قرض تو ہمارے کاندھوں پر ہے نا، امتی ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی۔ ہمارے باپ دادا نے ملک کہے کے لیے لیا تھا بھائی؟ بولے جی، اسلام کے لیے لیا تھا، کدھر ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اب ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اس ارادے کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریں کہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے۔ ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا، درود بھی پیش ہوتا ہے، اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ آج امت کی کیا کیفیت حضور کے سامنے پیش ہو رہی ہوگی؟ اور کہ جب حضور سے سامنا ہوگا ہم سامنا کر سکیں گے؟ خدا کی قسم روضہ رسول پہ ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں کبھی کبھی۔ اسلاف میں سے بعض گزرے جن کی ہمت نہ ہو سکی کہ مدینہ شریف کے اندر داخل ہو سکے، وہ ان کے ادب کا بھی معاملہ تھا اور ان کی کیفیت کا بھی معاملہ تھا۔ تو ہم کل کس حال میں اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہوں گے؟ کہ ہمیں دیکھ کر حضور کہہ دیں گے کہ ہاں تو میرا امتی؟ اگر اس سوچ کے ساتھ اس مہینے کو ہم گزاریں اور اس ارادے کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضور پوری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم کوئی روایتی معاملہ نہیں کریں گے کہ بس ایک سیمینار ہو گیا، ایک کانفرنس ہو گئی، جلسہ ہو گیا، دیٹس اٹ، اس کے بعد چھٹی۔ نہ، چھٹی نہیں ہے، مرتے دم تک اللہ کی بندگی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو ادھر تو برکتیں ہیں ہی ہیں، اصل میں تو وہاں پہ کامیابی ہے۔ کل حضور کہہ دے کہ تو میرا امتی اور رب کہہ دے کہ تو میرا
بندہ اور داخل کر دے اللہ جنت میں، اور حضور کی وہاں پہلے شفاعت بھی میسر آ جائے، جام کوثر بھی میسر آ جائے، اور حضور کی وہاں رفاقت میسر آ جائے۔ آخری بات، بہت ہو گئی باتیں، یہ آخری بات بھی دل سے سنیے گا، بہت دل سے سنیے گا۔ کہا کہ ایسا کیا ہے جنت میں کہ جس کی فکر کریں کہ وہ بھی ہوگا جنت میں؟ تو کہا وہاں محمد رسول اللہ بھی ہوں گے۔ سوچیں بھائی، اللہ ان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا امتی ہونا، اس کی آج لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ